بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 70 تک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے کچھ حصے کا بیان آپ کے سامنے آیا۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا ہے انہیں 4 بڑے گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے: انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، عام نیک لوگ۔ یہ 4 درجے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے انعام یافتہ حضرات میں شمار فرمایا ہے۔ اور آسان بات یہ ہے کہ یہ جو 4 درجے ہیں ان میں سے پہلے درجے میں شامل ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ نبوت یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس شخص کو اس انعام کے لیے منتخب فرما لے وہی منتخب ہوتا ہے۔ دنیا کے پاس کوئی معیار نہیں ہے، کوئی انتخاب کی کسوٹی نہیں ہے، دنیا کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بطور نبی کے سلیکٹ کروا سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ نے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کے بعد تو نبوت کا سلسلہ ہی جاری نہیں ہے، اس لیے آج کے اس دور میں تو یہ بالکل ناممکن ہے۔ نبی علیہ السلام سے پہلے جب تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا تب بھی یہ انسان کے اختیار میں نہیں تھا کہ 100، 50، 1000، 2000، 3000، 4000 آدمی اکٹھے ہوں اور وہ اکٹھے ہو کر اللہ میاں کے پاس جائیں اور دعا کریں کہ پروردگار یہ بندہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، آپ اس کو نبی بنا دیں۔ ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوا، کسی زمانے میں بھی نہیں ہوا۔ صرف ایک استثنائی مثال موجود ہے، صرف ایک مثال، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے دعا کی کہ پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ وزیر کا لفظ نکلا وزر سے، اور وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ، وزیر کا معنی بوجھ بٹانے والا۔ وزیر کو وزیر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے کاموں میں اس کا بوجھ بٹانے والا ہوتا ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے حق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ یہ ایک ظاہری شکل تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا نتیجہ قبولیت کی صورت میں یہ ظاہر ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا گیا۔ یہ ایک ظاہری شکل تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حضرت ہارون علیہ السلام کو بطور نبی کے چن رکھا تھا، بطور نبی کے منتخب فرما رکھا تھا۔ طے یہ تھا کہ ہارون بھی نبی ہوں گے۔ ظاہری اسباب میں اس کی شکل یہ بنے گی کہ موسیٰ دعا کریں گے اور ہم موسیٰ کی دعا کو قبول کر لیں گے اور ہارون کی نبوت کا اعلان کر دیں گے، یہ ظاہری شکل بن گئی۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی اور مثال موجود نہیں ہے کہ 100، 50، 1000، 2000 آدمی جائیں اور جا کر دعا کریں اور اللہ نے کسی کو اس سفارش کے اوپر نبی بنا دیا ہو۔ ہمارے سامنے کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا تھا نبی ہونے کے لیے منتخب فرما لیتا تھا۔ اس لیے ان 4 میں سے پہلا درجہ جو انبیاء کرام کا ہے یہ تو ہماری دسترس سے باہر ہے، ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے کیونکہ اختیاری نہیں ہے نا، غیر اختیاری چیز ہے، غیر اختیاری چیز ہے۔ اللہ نے عطا فرما دی، مل گئی۔ دیکھو نا، جیسے خوبصورتی ہے، یہ خوبصورتی انسان کی اختیاری چیز نہیں ہے،
انسان جو ہے وہ حسن و جمال کو حاصل کرنے کے لیے، خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی کریمیں استعمال کرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چند دنوں کے بعد چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، دانے پڑ جاتے ہیں. بعض لوگوں کو کریم موافق آتی ہے، بعض لوگوں کو کریم موافق نہیں آتی. کیوں؟ ایک غیر اختیاری چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ دھبے پڑے، جھریاں پڑ گئی، دانے پڑ گئے چہرے کے اوپر. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک غیر اختیاری چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی. بہت ہیوی قسم کی اور بہت جو ہے وہ تیز قسم کی کریمیں استعمال کرنا شروع کر دی. وقت آنے سے پہلے انسان کے چہرے کے اوپر جھریاں پڑ جاتی ہیں. انسان کے چہرے کو بعض اوقات کریم موافق نہیں بھی آتی. جو آپ ٹوٹکا استعمال کر رہے ہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ حسین خوبصورت دکھانے کے لیے، بعض اوقات وہ موافق نہیں بھی آتا. ایک غیر اختیاری چیز کو حاصل کرنے کے لیے جب انسان اس طرح سے کوشش کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. بھائی کسی کا چہرہ خوبصورت بنا دیا، کسی کو کالا بنا دیا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ رنگ، روپ، یہ نسل، یہ زبان، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ نے فضیلت کا معیار ان چیزوں کو بنایا بھی نہیں ہے. لیکن انسان ایک غیر اختیاری چیز کو حاصل کرنے کے لیے جب کوشش کرتا ہے، عام طور پر اس کا نتیجہ اچھا نہیں آتا. انسان کے اپنے چہرے کے اوپر اس کا رد عمل سامنے آ جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ بعد میں خود پچھتاتا ہے کہ یار یہ نہ ہی کریم استعمال کرتا تو اچھا ہوتا. یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے تمہیں مثال دی ہے. باقی نبوت کا حسن و جمال کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے. نبوت بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، بہت اعلیٰ اور اونچا درجہ ہے. اس سے اونچا درجہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں کسی کا بھی نہیں ہے. یہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. تو پہلا درجہ تو ایسا ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہے، اس لیے ہم پہلے درجے کے افراد میں شامل نہیں ہو سکتے. دوسرا درجہ آتا ہے صدیق کا. یہاں پر جو دوسرا لفظ آیا نا، والصدیقین، صدیق. صدیق عربی زبان کے اندر سچ بولنے والے کو کہتے ہیں، بہت سچ بولنے والا. پہلے ایک روایت سمجھو، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صدیق کسے کہتے ہیں اور کیا ہمارے لیے اس درجے کو حاصل کرنا ممکن ہے یا نہیں. صدیق میں نے آپ کو بتایا لفظ صدق سے نکلا ہے، اور صدق کا معنی ہوتا ہے سچ. ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سچ بولنے کو لازم قرار دیا ہے، اس لیے علیکم بالصدق، تم اپنے اوپر سچ بولنے کو لازم کر لو. تم اپنے اوپر سچ بولنے کو لازم کر لو، ہمیشہ سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، کیونکہ سچ انسان کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے، لہذا سچ انسان کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے. روایت کے اندر آگے الفاظ یہ ہیں وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ، انسان مسلسل رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، سچ کی جستجو میں رہتا ہے، اور ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے. سچ بولتے بولتے وہ سچ اس کی عادت بن جاتا ہے، اس کی طبیعت اور فطرت کا حصہ بن جاتا ہے. اب کبھی اس کی زبان پر، اس کے قول میں، اس کے عمل میں کہیں جھوٹ نہیں پایا جاتا. حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے کاغذوں میں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے. جس کا قول اور جس کا عمل ایک دوسرے سے ٹکراتے نہ ہو، وہ جو زبان سے کہہ رہا ہے وہ بھی سچ ہو، اور جو وہ عمل سے کر کے دکھا رہا ہے وہ بھی کھرا ہو، اس میں بھی کسی قسم کا جھوٹ نہ ہو. عمل کیسے جھوٹا ہوتا ہے؟ عمل کیسے جھوٹا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے، یہ جھوٹا عمل ہے. لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، بڑی لمبی نماز، بڑی خشوع و خضوع والی نماز، تو لوگوں کو دکھا رہا ہے، جھوٹا عمل ہے. بدعت، سنت کے مقابلے میں عمل تو ہے لیکن جھوٹا عمل ہے.
جھوٹا عمل ہے. اس لیے انسان کا قول اور انسان کا عمل دونوں کھرے ہوں، دونوں میں کہیں جھول نہ پایا جاتا ہو، یہ انسان مسلسل کرتا رہے، اس کا قول بھی قابل اعتماد ہو، اس کا عمل بھی قابل اعتماد ہو، تو ایسے آدمی کو مسلسل یہ کام کرتے رہنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. صدیقین کے درجے میں انبیاء کرام کے بعد، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا درجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انبیاء کرام کے بعد. کیونکہ بعض انبیاء کے لیے بھی اللہ نے صدیق کا لفظ استعمال فرمایا ہے، بعض انبیاء کے لیے بھی اللہ نے صدیق کا لفظ استعمال فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، ابراہیم صدیق بھی تھے نبی بھی تھے، ابراہیم صدیق بھی تھے نبی بھی تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور ان کے بعد درجہ بدرجہ اور لوگ بھی صدیق ہو سکتے ہیں، اور لوگ بھی صدیق ہو سکتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو اس کا لغوی اور لفظی معنی بتایا. یہ لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد دوسرے درجے کے لوگ ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو دور سے دیکھ رہا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جی کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ آپ نے کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال پوچھا، کس سے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. اب اس کا جواب سنیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں کیا فرمایا. سوال کرنے والا یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ آپ دیکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ فرمایا میں کسی ایسی چیز کی عبادت نہیں کر سکتا جسے دیکھا نہ گیا ہو. بھائی جسے دیکھا ہی نہیں تو اس کی عبادت کیسے کریں؟ دیکھیں گے تو عبادت کریں گے. اب یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے، کیونکہ ہم تو ایمان بالغیب کی بات کرتے ہیں، بن دیکھے اللہ پر ایمان لانا، بن دیکھے اللہ کی عبادت کرنا. اور حضرت علی کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی جس چیز میں کسی ایسی چیز کی عبادت نہیں کر سکتا جسے دیکھا نہ ہو. پھر آگے اس کی وضاحت فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن دل حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جو میں نے کہا نا کہ اس چیز کی عبادت میں نہیں کر سکتا جس کو دیکھا نہ ہو، تو میری مراد یہ ہے کہ دل کو جس کی معرفت حاصل نہ ہو اس کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ تو میرے دل کی آنکھ نے اس کی معرفت حاصل کر لی ہے. کہنے کا منشا یہ تھا، میرے دل کی آنکھ نے اس کی معرفت حاصل کر لی ہے. دیکھیں ایک چیز ہے جس کو آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، جسے آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اس کا آپ کو مشاہدہ ہو جاتا ہے، آپ کی تسلی ہو جاتی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کے سر کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھا، لیکن میرے دل کی آنکھ نے دیکھ لیا اس کو، میرے دل کی آنکھ دیکھ رہی ہے، میرے دل کی آنکھ دیکھ رہی ہے. جو لوگ محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی ہر وقت میرے دل میں ہے، میں اپنے دل سے اس کو دیکھ رہا ہوں. تو یوں سمجھو
کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جو درجہ حاصل ہوتا ہے اللہ کی معرفت کا، وہ ایسے جیسے کوئی آدمی اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے. اور دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، یہ اپنے سر کی آنکھوں سے تو نہیں دیکھتے، لیکن ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، درمیان سے حجاب اور پردے اٹھ جاتے ہیں. حق تعالیٰ ان کو اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے. تو دوسرا درجہ ہے صدیقین کا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرما دی ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرما دی ہو. یہ درجہ محنت اور کوشش کرنے کے بعد، مجاہدہ اور ریاضت کرنے کے بعد حاصل کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے. یہ انسان کی دسترس میں ہے کہ انسان ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، اپنے دل کو مانج کر پاک صاف کر لے، پاکیزہ برتن بنا لے، تو اس دل میں پھر اللہ کی معرفت کی روشنی آئے گی، تو گویا کہ وہ اپنے رب کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا. سر کی آنکھوں سے نہ صحیح، دل کی آنکھوں سے دیکھے گا. تو اس لیے یہ دوسرا درجہ مجاہدہ، ریاضت اور محنت اور مراقبہ کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے. جو انسان جتنی زیادہ محنت کر لے گا اس کا درجہ اتنا ہی اونچا ہوتا جائے گا. لیکن یاد رکھنا، نبوت کے درجے تک ہرگز نہیں پہنچ سکے گا، کسی صورت نہیں پہنچ سکے گا. 2 درجے ہو گئے. تیسرا درجہ ہے شہداء کا. شہداء میں نے آپ کو بتایا کہ شہید، یہ شہداء شہید کی جمع ہے، اور شہید کا لفظی معنی ہوتا ہے حاضر ہونے والا، گواہی دینے والا، کسی چیز کے روبرو موجود ہونے والا. یہاں پر شہید سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے، جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے. جی ہاں، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نہیں، کسی دنیا کے لالچ اور مفاد کی وجہ سے نہیں. جہاد ہو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو. تو شہداء، ان کا درجہ تیسرا ہے ان لوگوں میں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. یہ درجہ بھی آسانی کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے. انسان کسی شرعی جہاد میں شریک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے لیے قبول فرما لے، وہ انسان شہید ہو جائے. لیکن یہ یاد رکھنا، یہ بھی اللہ نے جس کے لیے فیصلہ فرمایا ہو نا کہ اس کو شہادت کی موت نصیب ہوگی، شہادت کی موت اسی کو نصیب ہوتی ہے. ورنہ انسان سینکڑوں جنگوں میں شریک ہو جائے، اگر اللہ نے اس کے لیے شہادت نہیں لکھی تو پھر نہیں لکھی، پھر نہیں ملے گی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ کا، صرف تاریخ اسلام کا نہیں، تاریخ انسانیت کا ایک عظیم فاتح، ایک عظیم سپہ سالار، جن کی جنگی تکنیک کو آج بھی فوج میں دہرایا جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، اور وہ جس وقت ان کا وصال ہوا تو وصال سے پہلے حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، لوگوں کو بتا دو میدان جنگ میں نکلنے والا ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ پلٹ کر واپس نہ آئے. اگر میدان جنگ میں نکلنے والا ہر آدمی شہید ہونے والا ہوتا تو آج خالد اس طرح سے بستر پر اپنی جان نہ دے رہا ہوتا. جس نے 100 جنگوں کے اندر 100 سے زیادہ جنگوں کے اندر شرکت کی، اگر میدان جنگ انسان کی موت کا ضامن ہے تو سب سے پہلے موت تو مجھے آنی چاہیے تھی. 100 سے زیادہ جنگوں میں نے شرکت کی ہے، لیکن آج اپنے بستر کے اوپر اونٹ کی طرح دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں میں. اس لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، ہاں ظاہری اسباب انسان اختیار کر سکتا ہے. نبوت کے لیے تو انسان ظاہری اسباب بھی اختیار نہیں کر سکتا نا.
ہاں شہادت کے لیے انسان ظاہری اسباب اختیار کر سکتا ہے۔ چوتھا درجہ ہے صالحین کا۔ صالحین نیک لوگ، عام نیک لوگ جو اپنے آپ کو نیکی کے تقوی کے راستے پر چلاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ڈھال کر چلیں۔ کبھی کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، انسان ہونے کے تقاضے، فطرت کے تقاضے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی گناہ ہوتے ہیں فوراً توبہ کر لیتے ہیں، فوراً معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ نیک لوگ ہیں جن کی اچھا دیکھو، ایک اصول یاد رکھو، ایک آدمی ہے، دیکھو آپ پوری دنیا میں غور کر کے دیکھ لو، ہر انسان میں نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں۔ کوئی انسان 100% گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسان نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی کوتاہی، کوئی نہ کوئی گناہ اس کے اندر ہوگا، ضرور ہوگا، بھلے وہ مخفی ہو، عام لوگوں کو معلوم نہ ہو، لیکن ہوگا۔ کوئی بھی آدمی 100% پرفیکٹ نہیں ہے، پاک صاف نہیں ہے کوئی بھی آدمی۔ اب گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں۔ اصول یاد رکھو، اصول یہ ہے، دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ موازنہ کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں۔ اگر ایک طرف کا پلڑا بھاری ہو تو آپ فیصلہ اسی کے مطابق کرتے ہیں۔ آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں نا، دکاندار سے کہتے ہیں کہ بھائی 1 کلو سیب دے دو، 1 کلو آٹا دے دو، آدھا کلو چینی دے دو۔ وہ دکاندار ترازو کے ایک طرف وہ باٹ رکھتا ہے، جس کو آپ آسانی کے لیے آسانی سے کہتے ہیں بٹا، اور لفظ اصل میں باٹ ہوتا ہے۔ وہ ایک آدھا کلو کا بٹا رکھتا ہے اور دوسرے پلڑے میں وہ چینی ڈالتا ہے، آٹا ڈالتا ہے، سیب ڈالتا ہے۔ آپ وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ترازو برابر کر دیا۔ جب ترازو برابر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا پورا آدھا کلو وزن ہو گیا۔ اگر ترازو زیادہ جھک جائے سودے کی طرف، جو آپ نے سودا اس سے لیا ہے، جو آٹا لیا ہے، جو گھی لیا ہے، جو دال لی ہے، جو سبزی لی ہے، اگر وہ پلڑا تھوڑا سا جھک جائے تو آپ کہتے ہیں کہ یار بڑا اچھا آدمی ہے یہ جھکتا ہوا تولتا ہے۔ اور اگر جس پلڑے میں اس نے بٹا رکھا ہوا ہے اگر وہ جھک رہا ہو تو آپ اسے سودا نہیں لیتے، آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی ترازو تو دیکھ، تول تو پورا کر، تیرا تول ہی پورا نہیں ہے، میں نے آئندہ تجھ سے سودا لوں گا، تیرا تول ٹھیک نہیں ہے، تو صحیح طرح سے وزن نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس پہلو کو دیکھتے ہیں، جس طرف یعنی ترازو جھک رہا ہو نا آپ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کسی بھی آدمی کے پاس آپ سودا لینے کے لیے چلے جائیں، وہ ترازو کا جو بٹے والا پلڑا ہے اس کو بالکل اوپر کر دے اور جس میں اس نے سودا ڈالا ہے اس کو بالکل نیچے جھکا دے۔ ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ انسان کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن انسان تھوڑا سا اس کو جھکا سکتا ہے، تھوڑا سا جھکتا ہوا تول سکتا ہے۔ میں مکہ مکرمہ میں دل چاہا چل یار آج کھجوریں لیتے ہیں، تھوڑی سی تقسیم کر دیں گے، تھوڑی سی کھا لیں گے، تو میں دکاندار کے پاس چلا گیا، اس سے میں نے کہا کہ یار ذرا تھوڑی سی کھجوریں دے دیں۔ اس نے ایک ہی دفعہ مٹھی بھر کے، دونوں ہاتھوں سے نا مٹھی بھر کے بہت ساری کھجوریں جو ہے وہ اس نے اس ترازو کے اندر ڈال دی، پلڑے کے اندر ڈال دی۔ وہ اس کے وزن سے زیادہ تھیں، جو جتنا وزن میں نے اس کے لیے اس سے کہا تھا وہ اس وزن سے زیادہ تھی۔ اس نے ایک ہی مرتبہ ڈالی اور بھر کے ڈال دی، اور ترازو کا پلڑا اس نے جھکا دیا۔ لیکن اب وہ ترازو کا دوسرا پلڑا جس میں اس نے کھجوریں ڈالی وہ زمین کے ساتھ نہیں لگایا اس نے، لیکن جھکتا ہوا تھا، اور آپ یقین کریں اس بندے نے اس میں سے ایک کھجور بھی نہیں نکالی، ایک کھجور بھی اس نے واپس نہیں نکالی۔ جتنی ڈالی تھی نا اس نے، وہ جھکتا ہوا پلڑا تھا، اس نے وہ مجھے دے دی۔ اب میں نے اس کے متعلق کیا فیصلہ کیا؟ میں نے یہ رائے قائم کی کہ یار یہ بندہ بہت اچھا آدمی ہے، اس نے ترازو کا پلڑا جھکتا ہوا دیا ہے۔ اگر وہ مجھے برابر برابر دیتا نا تب بھی میں اس کے متعلق بدگمان نہ ہوتا، میں یہی کہتا کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے، اس نے تول برابر کیا ہے۔ اگر ادھر نہیں جھک رہا نا تو ادھر بھی نہیں جھک رہا۔ لیکن اگر وہ کیا کرتا، ترازو کا ایک پلڑا جہاں پہ بٹا رکھا ہوا تھا اگر اس کو جو ہے وہ نیچے کر دیتا تو میں کیا کہتا، یہ
بندہ ٹھیک نہیں ہے، کاروباری آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ ترازو اس کا وزن ٹھیک نہیں ہے، میں اس کے متعلق بدگمان ہو جاتا۔ تو انسان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، کسی کا پلڑا ادھر جھک رہا ہے اور کسی کا پلڑا ادھر جھک رہا ہے۔ اصول یاد رکھو، جس کے نامہ اعمال میں، جس کی زندگی میں، جس کے روز و شب میں تمہیں نیکیاں زیادہ نظر آتی ہوں، گناہ میں نے آپ کو بتایا ہر انسان سے ہو سکتا ہے، جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ نظر آتی ہوں سمجھو کہ یہ نیک آدمی ہے، اور جس کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ نظر آتے ہوں، تھوڑی بہت نیکیاں تو ہر آدمی کر ہی لیتا ہے، تو سمجھو کہ یہ آدمی گناہ گار ہے، کیونکہ فیصلہ ہوتا ہے جھکتے ہوئے پلڑے کے حساب سے۔ اس کا پلڑا جھک رہا ہے نیکیوں میں، زیادہ تر وقت اس کا نیکی میں ہی گزرتا ہے، لہذا فیصلہ کر لو کہ یہ نیک آدمی ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے متعلق دیکھو کہ اس کے گناہوں کا پلڑا جھک رہا ہے تو اس کے متعلق رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ اس آدمی کے گناہوں کا پلڑا چونکہ جھکا ہوا ہے لہٰذا یہ گناہگار ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھو، ایک انسان سارا دن 100 عمل کرتا ہے، 100 کام کرتا ہے، 100 میں سے 70 کام اس کے نیکی والے اور 30 کام اس کے گناہ والے، تو کیا کہو گے کہ یہ آدمی نیک ہے یا گناہ گار؟ نیک ہے۔ اور اگر ایک آدمی دن میں 100 عمل کرتا ہے، 100 میں سے 70 کام کرتا ہے گناہ والے اور 30 کام کرتا ہے نیکی والے، تو کیا کہو گے؟ گناہ گار ہے۔ اعمال ملے جلے لیکن گناہ کا پلڑا زیادہ بھاری ہے، تو جدھر کا پلڑا زیادہ بھاری ہو فیصلہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ مغفرت ہوگی نہیں ہوگی، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، اللہ کے ہاں اللہ کے کاغذوں میں اس کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے یہ اللہ کے حوالے ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ نے یہی کرنے ہیں۔ ہم تو ایک ظاہری صورت کو دیکھ کر رائے قائم کرنے والے ہیں، رائے قائم کر سکتے ہیں، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ یہ بندہ میرے جنت میں جانے والے بندوں میں سے ہے یا جہنم میں جانے والے بندوں میں سے ہے، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، ہم ایک رائے قائم کر سکتے ہیں۔ یہ چوتھا درجہ یعنی ہم لوگوں کا ہے، اس چوتھے درجے میں ہم لوگ آتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں، بعض اوقات ہماری نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ کوشش کرو، ہم انبیاء کرام کے درجے میں تو شامل کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ صدیقین کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ہم ساری زندگی جو ہے وہ محنت کرتے رہے، مجاہدہ کرتے رہے، شاید اللہ تعالیٰ پہنچا دے، لیکن ہماری زندگی چونکہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے اس لیے ابھی ہم صدیقین کے درجے تک بھی فی الحال نہیں پہنچ پا رہے۔ شہداء، اس کے لیے ہمیں میدان میں نکلنا پڑے گا، جہاد کے لیے جانا پڑے گا۔ یہاں تو ماحول ایسا ہے کہ جو جہاد کا نام لیتا ہے اس کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا کے اس کو 6 مہینے کے لیے بندہ ہی غائب کر دیتے ہیں، چلو بھائی چھٹی۔ تو چوتھا درجہ ہمارے پاس ہے والصالحین، ہم ایک کام کر سکتے ہیں، قدم بقدم روزانہ کی بنیاد پر نیکی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، گناہ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ دن میں روزانہ کی بنیاد پہ آپ بھی، میں بھی، ہر آدمی اپنے لیے ایک فیصلہ کرے کہ میں نے ایک ایک قدم نیکی کی طرف بڑھانا ہے، ایک ایک قدم، چھوٹا قدم چاہے، ایک ایک قدم میں نے نیکی کے راستے پر چلانا اور بڑھانا ہے۔ آپ دیکھو گے آپ کی زندگی میں جو 70 گناہ تھے وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے 60 ہو جائیں گے، 60 سے 50 ہو جائیں گے، 50 سے 40 ہو جائیں گے، 40 سے 30 ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس لیے قدم بقدم ایک ایک قدم آگے بڑھاتے جاؤ نیکی کی طرف، اور گناہ سے ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے جاؤ۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ خود محسوس کرو گے کہ ہماری زندگی پہلی سے زیادہ بہتر اور پاکیزہ اور صالح عمل والی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔